بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 142 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے محرم کا اپنے سر کے بال دھونا۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم اسی حوالے سے پڑھیں گے کہ محرم اگر اپنے سر کے بال دھو دیتا ہے یا غسل کر لیتا ہے تو اس حوالے سے احادیث کریمہ کیا کہتی ہیں اور شرعاً اس کے اوپر کون سے احکام جو ہے وہ نافذ ہوں گے۔ تو باب کا عنوان ہے باب المحرم یغسل رأسہ او یغتسل، کہ یہ باب ہے اس محرم کے بارے میں جو اپنے سر کو دھوتا ہے یا غسل کرتا ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر کان لا یغسل رأسہ وهو محرم الا من الاحتلام۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بتایا کہ آپ احتلام کے بغیر حالت احرام میں سر نہیں دھوتے تھے۔ اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم عن ابراہیم بن عبد اللہ بن حنین عن ابیہ ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما والمسور بن مخرمۃ رضی اللہ عنہ تمارجا بالابواء فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا، فأرسله ابن عباس إلى أبي أيوب يسأله فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بصوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس رضی اللہ عنہ اسألک کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ وهو محرم، فوضع یدیہ علی الثوب وطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب الماء عليه أسبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بيده وأدبر فقال هكذا رأيته يفعله۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب کی دوسری حدیث جو کہ کافی طویل ہے امام مالک سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زید بن اسلم نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے خبر دی۔ وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مسور رضی اللہ عنہما نے مقام ابوا میں باہم اختلاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا یہ تھا کہ محرم اپنے سر کو دھو سکتا ہے، جبکہ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ یہ تھا کہ محرم اپنے سر کو نہیں دھو سکتا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجھے بھیجا تاکہ اس مسئلے میں ان سے میں وضاحت لوں تو یا ان سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو جب میں ان کے ہاں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ دو لکڑیوں کے درمیان کپڑے سے پردہ کیے غسل فرما رہے تھے، جو کنویں پر گرمی ہوئی تھی اس سبب سے۔ تو میں نے سلام عرض کیا تو پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں عبداللہ بن حنین ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ دریافت کر سکوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں کیسے اپنے سر انور کو دھویا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کپڑا اوپر اٹھایا یہاں تک کہ مجھے آپ کا سر جو ہے وہ نظر آنے لگا۔ اچھا، پھر آپ نے ایک شخص کو فرمایا کہ میرے سر پر پانی ڈالو۔ اس نے تعمیل حکم کی اور آپ کے سر
مبارک پر پانی ڈالا. اچھا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے سر کو ملا، یعنی دھویا اس کو. پہلے ہاتھ اگلی طرف لائے، پھر پیچھے لے گئے، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے. تو پریکٹیکل آپ نے عملی طور پہ کر کے بتا دیا. قال محمد وبقول ابی ایوب نأخذ لا نرى بأسا ان يغسل المحرم رأسه بالماء وهل يزيده الماء الا شعثا وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والعامة من فقہائنا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس طویل حدیث پاک کو تحریر کرنے کے بعد اپنا نظریہ مذہب حناف کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ہی عام حناف کا عمل ہے کہ محرم اگر اپنا سر پانی سے دھو لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صرف پانی ڈال کر سر کے بال دھونے سے بال صاف نہیں ہوتے بلکہ مزید پراگندہ ہو جائیں گے. اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے. اخبرنا مالک اخبرنا حمید بن قیس المکی عن عطاء بن ابی رباح ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال لیعل بن منیۃ وهو يصب على عمر ماء وعمر يغتسل اسبب على رأسي قال له يعلى اتريد ان تجعلها في ان امرتني صببت قال اسبب فلم يزد الماء الا شعثا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے حدیث پاک نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی کہ ہم سے روایت کیا حمید بن قیس مکی رضی اللہ عنہ نے عطا بن ابی رباح کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یعلا بن منیہ سے کہا کہ جب کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی ڈال رہے تھے اور وہ غسل کر رہے تھے تو فرمایا میرے سر پر پانی ڈالو. یعلا نے ان سے کہا آپ مجھ سے گناہ کرانا چاہتے ہو، اگر آپ مجھے حکم دیں گے تو میں پانی تو ڈال دوں گا. آپ نے فرمایا پانی ڈالو، اس سے بالوں کے پراگندہ ہونے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. قال محمد لا نرى بهذا بأسا وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والعامة من فقہائنا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے، یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عام فقہا کا بھی قول ہے. اچھا، اب اس باب کی جو تینوں روایات ہیں اس میں محرم کے لیے سر دھونے یا نہ دھونے کا مسئلہ بیان ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بوجہ ضرورت اور عذر اس کے قائل تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے مطلقاً جواز کے قائل تھے، اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی بلا ضرورت دھونے کے قائل نہیں تھے. دوسری روایت جس میں مؤخر ذکر دونوں صحابیوں کا اختلاف بیان ہوا، یہی حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. ان دونوں نے اپنا اختلاف ختم کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل شریف سے محرم کے لیے مطلقاً سر دھونا جائز فرمایا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ سر دھونے میں عمل اسی پر ہے کہ یہ بہرحال محرم کے لیے جائز ہے. لیکن غسل کرتے وقت کچھ احتیاط کرنا ضروری ہے. ایک یہ کہ غسل کرتے وقت سر کے بال نہ گرنے پائیں ورنہ فدیہ دینا پڑے گا. دوسرا یہ کہ پانی میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں جس سے خوشبو آنی شروع ہو جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ڈالی جائے جس سے جوئیں مر جائیں. اسی طرح علامہ سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مبسوط کے اندر ان احتیاطات کا ذکر فرمایا ہے. محرم اگر اپنے سر یا داڑھی کے بالوں کو خوشبودار کسی چیز سے دھوئے گا تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک اسے دم دینا واجب ہوگا، لیکن صاحبین دم کے بجائے وجوب صدقہ کے قائل ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ جو خوشبودار چیز جو ہے یہ ختمی نامی ایک بوٹی ہے، تو یہ خوشبو نہیں ہے بلکہ بال صاف کرنے کی ایک بوٹی ہے، جیسے کہ صابن یا سوڈا وغیرہ ہوتا ہے. جب اصل میں یہ خوشبو ہی نہیں ہے تو اس کے استعمال سے چونکہ خوشبو آنے لگتی ہے، لہٰذا دونوں حضرات وجوب صدقہ کا کہتے ہیں.
لیکن امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی ایک اور روایت بھی ہے کہ اس کے استعمال سے دم یا صدقہ کچھ بھی واجب نہیں ہوتا. لیکن امام صاحب کا یہ بھی قول جو ہے وہ معول ہے. تعویل یہ کی گئی کہ اس سے مراد قربانی کے دن رمی کے بعد جو ہے وہ اس بوٹی سے بال دھونا ہے. یہ تعویل اس لیے کی گئی کہ خود یہی امام صاحب اس وقت سے جو ہے اس بوٹی کے ساتھ سر داڑھی دھونے وغیرہ کے لیے وجوب صدقہ کے قائل ہیں. امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک چونکہ یہ ایسی بوٹی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو طبعی طور پر خوشبودار ہے، اور مزید یہ کہ اس کے استعمال سے جوئیں بھی مر جاتی ہیں، تو اس لیے اس کا استعمال کرنا وجوب دم کا سبب بنتا ہے. بہرحال علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ یہ جو تفصیل تھی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ آج کل حجاجی کرام کے لیے حالت احرام میں غسل کرتے وقت خوشبودار صابن کا استعمال یہ جائز نہیں ہے، ورنہ دم لازم ہے. یعنی آج کل تو چونکہ صابن جو ہیں وہ کثرت سے خوشبو والے ایک سے ایک ملتے ہیں، تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایسے صابن کے استعمال کے بعد بھی جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے. ہاں اگر عذر کی وجہ سے استعمال کیا تو پھر دم کی جگہ صدقہ ادا کرنا پڑے گا. رہا یہ کہ صرف غسل کرنا، تو اس کے جواز میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جبکہ بال نہ گرنے پائیں. خالص پانی سے غسل کرنے سے کوئی خوبصورتی نہیں آتی، بلکہ تیل استعمال نہ کرنے اور صابن نہ لگانے کی وجہ سے ان میں مزید پراگندگی بڑھ جائے گی. اور حاجی کی یہ ہے کہ یہ پراگندہ حالت اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پراگندہ بالوں غبار آلود جو ہے وہ لوگوں کا فرشتوں میں تذکرہ فرماتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو اس کے لیے بہتر تھا، تو وہ گویا اس کی غسل کرنے کی وجہ سے وہ اس سے ضائع نہیں ہوا، وہ اب بھی اسی حالت میں ہے. تو بہرحال احناف کا یہ مسلک تھا، بال نہ گرنے پائے پر غسل کرنے میں حرج نہیں ہے. آج اس سبق کو ہم یہیں پہ موقوف کرتے ہیں. اس کو اچھی طرح آپ سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ خوشبودار صابن کا استعمال کرنے سے کیا محرم پر فرق پڑتا ہے، وجہ بیان کریں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ محرم حالت احرام میں غسل کر سکتا ہے یا نہیں، اس کا بھی حکم تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.